اچھا حضرت، ہمارے دیوبندی ہیں اہل سنت والجماعت، ہمارے اندر بھی نا ایک اختلافات ہے کہ حیاتی اور مماتی والا، اس کو واضح کریں تھوڑا سا، یہ حیاتی کیا ہے اور مماتی کیا ہے؟ بالکل، جو دیکھیں ہیں عامر صاحب، ہم دیوبندی تو ہیں، لیکن جب ایک عام انسان جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے، اکثر لوگ تو اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی اور شیعہ ایسے کہلا دیتے ہیں، ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو مسلک ہے اس کے جو عقائد ہیں وہ کیا ہیں۔ اب سندھ کے اندر جماعت گئی تو وہاں پر اس نے کالی جھنڈی لگائی ہوئی تھی، اس سے پوچھا بھی تو بھی شیعہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں تو شیعہ نہیں ہوں، یہ ساتھ والا میرا پڑوسی شیعہ ہے، اس نے کالا جھنڈا لگایا ہوا ہے، میں نے بھی کالا جھنڈا لگا دیا ہے۔ اب ایک محلے کے اندر 4-5 گھرانے کیا ہیں؟ دیوبندیوں کے ہیں، تو ساتھ میں جو بسنے والا گھرانہ ہے وہ بھی دیوبندی ہے۔ اب اسی طرح جو بریلوی ہیں، اب 5-7 گھر بریلوی ہیں، اب ان کے ساتھ جو 2-4 بسنے والے ہیں وہ بھی بریلوی ہیں، ان کو پتہ ہے نہیں۔ تو ہم دیوبندی تو ہیں، جب کسی سے پوچھا جاتا ہے نا جی دیوبندیوں میں آپ حیاتی ہیں یا مماتی ہیں، تو وہ تو چونک اٹھتا ہے، صاف ظاہر ہے آپ خود پریشان ہو گئے، پتہ نہیں آپ سے کس نے سوال کیا ہے حیاتی یا مماتی کا۔ تو پیارے بھائی دیکھیں، جو حیاتی ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، اچھا، اور جو مماتی ہیں وہ کہتے ہیں انبیاء کی ارواح تو ہے، ان کی جو زندگی ہے روح والی زندگی تو ہے، یہ جسمانی زندگی ان کی نہیں ہے انبیاء کرام کی، وہ انبیاء کرام کو قبروں کے اندر زندہ نہیں مانتے، اور جو ہیں ہم بھی اپنے آپ کو حیاتی کہلاتے ہیں۔ جی، یہی وجہ ہے آپ جس امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی حیاتی ہے، ہم بھی حیاتی ہیں۔ تو ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہے۔ بریلویوں کا بھی یہی نظریہ ہے، تبھی تو وہ جشن مناتے ہیں۔ جی، نہیں وہ تو گھر لے آتے ہیں نا مولانا۔ گھر بھی لے آتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو مدینے لے جائے، حضور کو ادھر نہ لائے۔ ہاں، خواب میں حضور آئیں تو اچھی چیز ہے، آنا چاہیے، شیطان حضور کی شکل نہیں بنا سکتا، حضور حقیقت میں خواب میں آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، جس نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں نے نبی کو دیکھا تو اس نے حقیقت میں نبی ہی کو دیکھا ہے، شیطان نبی کی شکل و صورت نہیں بنا سکتا۔ تو اس لیے نبی کے پاس جانا چاہیے، نبی کو اپنے گھر نہیں لے آنا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا جو میری قبر اطہر کے اوپر آ جاتا ہے اور آ کر درود پڑھتا ہے یا سلام بھیجتا ہے تو من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، اس کا درود میں خود سنتا ہوں۔ تو حیاتی جو ہیں، جو حضور کو زندہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں زندہ ہیں تبھی تو درود سن رہے ہیں، تبھی تو سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اچھا حضرت، ایسا بھی تو روح بھی تو سنتی ہے نا، روح بھی دیکھیں صرف روح سنتی ہوتی تو پھر تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی روح جمعرات کو گھر آ جاتی ہیں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ روح جو ہے وہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہاں ہوتی ہے؟ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، روح نکال کر فرشتے لے جاتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کی روحیں انبیاء کرام کے جسم کے ساتھ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ روح فرشتہ لے کر نہیں چلا جاتا، باڈی یہاں پر پڑی ہوتی ہے، لیکن انبیاء کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کا روح انبیاء کی باڈی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ یہ تو حضور نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو حیاتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ نور الدین زنگی کا دور تھا، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دور تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا چند کافر جو اپنے آپ کو نیکوں کے حلیے میں لے کر آئے تھے، انہوں نے حضور کی باڈی نکالنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں پر طنز کریں گے کہ تم کہتے ہو نبی ایسا ویسا ایسا، تو نبی کی قبر کھودتے ہیں، نبی اپنی قبر میں ہے، اس کی باڈی ہے، تو پھر ہم بھی مان لیتے ہیں اس کو۔ انہوں نے یہ چیلنج کرنا تھا، لیکن انہوں نے نکالنے کی کوشش تو کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کے خواب میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ پہنچتے ہیں سرنگ لگا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاؤں مبارک کو ان کا ہاتھ لگتا ہے تو حضور اپنا پاؤں مبارک کھینچ لیتے ہیں، تو نور الدین زنگی فوراً ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت سیسا کی کیا ہے دیوار بنائی گئی ہے، مضبوط دیوار۔ حضرت صحابہ کرام کے دور میں نہیں، صحابہ کرام کے دور میں نہیں، صحابہ کرام کے دور میں تو صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جس کے اندر حضور کا انتقال ہوا نا، ایک دنیا سے آخرت کی طرف،
مطلب دنیا سے جنت کی طرف، الآخرۃ خیر لک من الاولی، حضور نے پردہ پوشی کی، تو حضور کے جو ہم کمرہ بھی کہتے ہیں نا تو غلط نہ ہوگا، جو حجرہ بنایا ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والا، اسی کے اندر دفنا دیا گیا تھا۔ یہ دیواریں نور الدین زنگی کے دور کے اندر لگائی گئی ہیں تاکہ کوئی چھیڑ نہ سکے۔ تو جو حیاتی ہیں وہ یہی کہتے ہیں حضور زندہ ہیں، تبھی تو اپنا پاؤں مبارک کھینچا تھا۔ تو حیاتیوں کی یہ دلائل ہیں۔ باقی جو مماتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح عام لوگ قبروں کے اندر ان کی جسم تو ہوتے ہیں، ان کی روح نہیں ہوتی، اسی طرح انبیاء کرام کی جسم کا تو ہم نے شہید کا سنا ہے۔ جی بالکل، یہ بھی دلیل ہے حیاتیوں کی کہ جی دیکھیں شہید جو ہے وہ زندہ ہے، تو شہید سے افضل تو نبی ہیں، لہٰذا نبی زندہ کیوں نہیں؟ لیکن جو عام بندہ ہے نا، اس کو اس چکر کے اندر پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ بھائی اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور کو وفات ہی نہیں آئی، یہ غلط ہے۔ حضور کو وفات آئی ہے، سب نبیوں کو وفات آئی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت سارے رسول گزر چکے ہیں جن کو موت آئی ہے، حضور کو بھی موت نے آنا ہے۔ یہی وجہ ہے نا وہ صحابہ کرام کے غزوہ احد میں نا پاؤں مبارک اکھڑنے لگے تھے، مطلب شکست تسلیم کرنے لگے تھے، کی نہیں کرنے لگے تھے، تو اللہ پاک نے تسلی دی کہ یہ پہلا نبی تھوڑا ہے کہ جس نے مرنا نہیں۔ بھئی ان سے پہلے سوالات انبیاء میں سے حضور بھی ہیں، تو وہ بھی تو گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی جانا ہے۔ تو موت آئی ہے، موت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا یہ، لیکن یہ غلط فہمیاں ہیں، غلط فہمیوں کی وجہ سے نا بس فرقہ بن گیا ہے حیاتی اور مماتی کا۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جی حضور کو موت آئی ہے، تو وہ سب مانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے بھی فرمایا انہو قد ماتا، کہ حضور فوت ہوئے ہیں، لیکن فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کی روح لٹا دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جہاں پر ہیں وہ کوئی دنیا نہیں، وہ جنت ہے۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر کے درمیان اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے نا، یہ ساری کی ساری جنت کا ٹکڑا ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ آپ روضہ رسول کے اوپر جاتے ہیں اور آپ وہاں پر کھڑے ہو کر فون کرتے ہیں محترمہ کو، بیوی کو، کہ جی میں جنت سے بات کر رہا ہوں، تو آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ سچ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہے، آپ جنت ہی سے بات کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ادھر سے ہو کر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں تو جنت سے ہو کر آیا ہوں، تو آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ جھوٹ نہیں ہے، وہ جنت ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ مماتی کہ حضور زندہ نہیں، وہ بھی جنت کے اندر مردے جاتے ہیں۔ جو حیاتی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنت کے اندر ہیں، اور جنت کے اندر مردے نہیں زندہ ہوا کرتے ہیں، تو اس لیے غلط فہمیاں ہیں۔ تو ہمیں حیاتی مماتی کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر حضور کو وفات بھی آئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب زندہ بھی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں حضور زندہ نہیں ہے تو وہ جاہل ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی حضور کو وفات آئی ہی کوئی نہیں، تو وہ بھی کیا ہے، جاہل ہے۔ حضور کو وفات بھی آئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کل نفس ذائقۃ الموت لکل امت اجل، وقت مقرر ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے، وہ نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، کوئی ہو، ہر ایک کو، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آنی ہے۔ تو ہم حضور کی موت کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ حضور کو وفات آئی ہے، لیکن وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے مماتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں، یا عام لوگ ہیں جو فوت ہو گئے ان کو تو ٹھیک ہے موت آ گئی، قبر میں زندہ ہیں یا نہیں ہے، ان کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے نا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ تو سب کے بارے میں مطلق رکھتے ہیں، سب کو ہی رگڑا لگاتے ہیں۔ ویسے جو مردے عام مردے ہوتے ہیں نا، یہ بھی سنتے ہیں، لیکن ان کا سننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کا سننا ویسا سننا نہیں ہے جس طرح نبیوں کا سننا ہے، اور انبیاء نبی کی تو علیحدہ ایک وہ ہے نا، علیحدہ کیٹیگری ہے، بالکل علیحدہ ان کا اپنا مقام ہے، بالکل۔ اور یہ جو عام لوگ ہیں ان کا ایک علیحدہ جگہ ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا ان کو بھی وہ مردہ سمجھتے ہیں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مردہ سمجھتے ہیں، باقی کو سب کو مردہ سمجھتے ہیں؟ وہ تو مماتی جو ہے وہ تو سب کو ہی مردہ سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن ان کے پاس دلیل ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، دلیلوں سے قرآن پاک کی آیاتوں کا غلط مطلب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جو قرآن پاک کا مطلب ہوتا ہے نا، اس کو صحیح نہ سمجھنا، بسا اوقات سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے انسان سے۔ یہی وجہ ہے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کچھ سمجھتا ہے، دوسرا کچھ سمجھتا ہے،
اس طرح ہزاروں مرتبہ ہو جاتا ہے. اچھا اگر وہ قرآن ایسا پاک کی آیت سمجھتا ہے ہے. مولانا، اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں مثلاً جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مماتی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو مماتی سمجھتے ہیں، تو پھر ان کو کوئی اپنا کوئی شرعی گناہ ہے سمجھنا ایسا؟ دیکھیں شاید اس کو تو اجتہادی غلطی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی کچھ آیاتیں ہیں جن کی وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ ان کو آپ نہیں سنا سکتے، تو ان پر یہ قیاس کر رہے ہیں، ان کی یہ اجتہادی غلطی بھی کہہ دیں، لیکن علماء کرام نے ان کے بارے میں بھی سخت رویہ اختیار کیا ہے اور ان کو فاسق قرار دیا ہے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو بھی منع کیا ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ انہوں نے جو ڈرامے رچائے ہوئے ہیں ان سے باز آ جائیں، ان چھوڑ دیں. پہلے تھوڑے فتنے کھڑے ہوئے پڑے ہیں اور یہ اس نیا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے. بھائی آپ کہتے ہو کہ جی حیاتی ہیں تو ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، آپ کہتے ہیں مماتی ہیں، بھائی حضور کو وفات آئی ہے. باقی یہ ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے تھے یا مردہ مانتے تھے، عام انسانوں کو تم زندہ مانتے تھے یا مردہ مانتے تھے. بلکہ علماء کرام یہاں پر منع کرتے ہیں کہ اس طرح کا اختلاف ہی نہ کیا جائے. یہی وجہ ہے وہ علماء کرام یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ جی آج کل زندہ نہیں سنتے تو مردے کیا سنیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اختلاف کے اندر پڑیں ہی نہ. اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ بھئی آپ حیاتی ہیں یا مماتی ہیں، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم اس سے پوچھیں تو کون سا ہے. وہ کہتا ہے میں حیاتی ہوں، تو پھر دفع ہو جا، پھر میں کیا کروں. وہ کہتا ہے نہیں میں مماتی ہوں، تو پھر میں کیا کروں، دفع ہو جا. تیری اپنی قبر میری اپنی قبر. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ویسے لایا ہوں جس طرح ایمان لانے کا حق تھا. بھئی میرے یہ عقیدے ہیں جو 7 مشہور ہیں، جن کو مفصل طور پر بیان کیا گیا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ تفصیلی ہیں اور تھوڑے مجمل ہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. میں ان عقائد پر مرنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا حیاتی کوئی عقیدہ تھوڑا ہے، مماتی کوئی عقیدہ تھوڑا ہے، یہ تو ہم نے بنا لیا ہے، لہٰذا ان کے اندر عام انسان کو گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں علماء کرام آپس میں اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ علماء کرام جانیں اور ان کا کام جانیں. عام انسان کو اس کے اندر نہیں دھکیلنا چاہیے کہ آپ حیاتی ہیں یا مماتی ہیں. اچھا، بہت شکریہ حضرت، بہت بہت شکریہ، آپ نے بتایا.